على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم آج الحمدللہ ہمارے دوست جناب وسیع عباسی صاحب کے صاحبزادے اور قاری عبد الرحمن حافظ عبد الرحمن اور حافظ محمد نے طائف میں تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ قرآن مجید پڑھنا اور قرآن مجید سننا دونوں ہی رسول اللہ کے معجزات میں سے۔ اللہ کی وحی کا اس طرح ہم آسانی سے بندوں کو زبان سے ادا کرنا اور سامعین کا اپنے کانوں سے سننا۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن توقی رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر پیغمبر السلام اس مشقت کو برداشت نہ کرتے تو ہمارے لیے قرآن آسان نہ ہو۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فرماتے ہم نے قرآن کو تلاوت کے لیے اور نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف بھی قرآن مجید سے کرایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن مجید کے سیزن اور قرآن مجید کا موسم ہے، رمضان مبارک کا مہینہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو دو اہم باتیں رکھ دی ہیں۔ دن کو روزہ رکھ دیا جو تقوی پیدا کرتا ہے، اور رات کو قرآن رکھ دیا جو قرب الہی دلتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے میں قرآن مجید سے اور اس کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اور اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز امت کے لیے مسنون کر دی، چنانچہ 3 دن آپ نے خود جماعت سے تراویح کی نماز پڑھائی۔ مستقل آپ نے نہیں پڑھائی اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی مستقل کوئی کام کرے تو امت پر وہ فرض ہو جائے۔ جس طرح آپ نے مستقل وطر کی نماز پڑھتے تھے تو وطر ہم پر واجب، اگر رہ جائے گا تو قضا دینی، اس لیے آپ نے تراویح کی نماز مستقل نہیں پڑھائی۔ لیکن اتنی لمبی نماز پڑھائی، صحابہ فرماتے تیسرے دن اتنی طویل نماز تھی کہ ہمیں ایسے معلوم ہوا کہ شاید فجر ہوئی، لیکن فجر نہیں ہوئی تھی، وقت باقی تھا، شہری کا وقت باقی تھا۔ پھر حضرات خلفائے راشدین نے اس سنت کو دوام کے ساتھ جاری کر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں ان کے اجماع کے ساتھ اس سنت کو جاری کر۔ اس لیے تمام ائمہ کرام کا اس پر اجماع ہے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، کہ تراویح کی نماز سنت نماز اور سنت بھی سنت مؤکدہ، جس طرح فجر کی سنت ہے اس طرح اس کی حیثیت ہے، اگر بلا وجہ نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اور وہ کیا ہے؟ اس میں قرآن مجید ہے۔ من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کرتا ہے، اس سے محدثین نے تراویح کی نماز لکھی۔ تراویح کی نماز میں قیام کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، سناتا ہے، ایمان و احتسابً، جذبہ ایمانی کے ساتھ، واحتسابً، اور ثواب کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ دن کو بھی منور کیا رمضان کو، رات بھی منور کیا۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے دن کو اس کو بھوکا پیاسا رکھا، قرآن کہے کہ میں نے رات کو جگائے رکھا، تو رات کو جگانا یہی ہے۔ ہمیشہ کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں تو معمول کی نماز میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن جب قرآن مجید سنتے ہیں اور پوری تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دیر تک جاگنا پڑتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ جاگنا ہوتا ہے۔ اس سے بالکل یہ بات واضح ہے، یہ روایت بتا رہی ہے کہ رات کا قرآن سے جاگنے سے مراد کیا ہے؟ تلاوت نہیں ہے کہ آپ اپنی انفرادی تلاوت کریں، وہ تو آپ دن میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو رات کا جاگنا مراد یہ قیام ہے، یہ تراویح کی نماز پڑھنا ہے، اس میں قرآن مجید سنانا اور قرآن مجید سننا ہے۔ دونوں سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ فرمائیں گے تم اس کو اپنے ساتھ جنت میں داخل کر۔ تو دونوں، رمضان کا دن بھی سفارشی ہے، رات بھی سفارشی ہے۔ دن کو روزہ سفارشی ہوگا اور رات کو قرآن مجید سفارشی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بنایا ہی قرآن کے لیے اور قرآن سے تعلق کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں حصول تقوی اور قرآن مجید کا عشق انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا موسم عطا فرمایا ہے قرآن رمضان کا، اور اس کی خیر و برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے للت القدر اس میں رکھے، للت القدر میں بھی یہی، آج آپ کے ہاں ماشاء اللہ للت القدر کی آخری رات ہے، تو للت القدر کا بھی قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا۔ قرآن مجید سے لیلۃ القدر کا تعلق ہے، اس وجہ سے لیلۃ القدر کی اتنی قیمت ہے، تو خود قرآن مجید کی کیا قیمت ہوگی جس کے نازل ہونے سے رات کی قیمت اتنی ہے اور پورے رمضان کی قیمت اتنی لگ گئی کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ تو آپ بتائیں خود قرآن مجید کی کیا قیمت ہے، اور پھر جس سینے میں قرآن ہوتا ہے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ثم اورثنا الکتاب، اللہ فرماتے ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو، اصطفینا من الذین اصطفینا من عباد، جن کو ہم نے منتخب کیا اپنے بندوں میں سے انتخاب کر کے ان کو قرآن دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی وجہ سے یہ قیمت ہے ساری، رمضان کی بھی، ليلۃ القدر کی بھی، حافظ قرآن کی بھی، قرآن سننے والوں کی بھی۔ لیکن قرآن سننا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ جس طرح قرآن پڑھتے تھے اس طرح سنتے بھی تھے۔ آپ رات کو مدینہ شریف کی گلیوں میں پھرتے تھے اور وہاں پر جہاں قرآن کی آواز آتی ہے وہاں رک جاتے ہیں اور قرآن سنتے تھے۔ بلکہ آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تمہارا محلہ جانتا ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے جانتے، دن میں تو آپ کبھی آئے نہیں۔ کہا میں رات کو جب تمہارے محلے میں قرآن مجید کی وجہ سے تمہارے محلے کو میں جانتا ہوں کہ وہاں سے رات کو گھروں سے قرآن کی آواز آتی ہے، کیونکہ یہ جو اشعری قبیلہ تھا اللہ نے اس کو لحن داؤدی عطا کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا فضل ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچے کو توفیق بخشی اور ان کے ساتھ ساتھی کو تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ والدین کے لیے بہت خوش قسمتی اور اعزاز کی بات ہے، اور یہ تجربہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ اگر رمضان میں تراویح سنا لے تو قرآن مجید اس کو بھولتا نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا ہے جیسے موسم میں موسمی پھل انسان کھائے گا تو اس کی طاقت پورے سال رہے گی، اسی طرح رمضان ہے۔ اس لیے رمضان میں جو عبادات ہیں
ان میں تلاوت قرآن ایک اہم عبادت ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے امت ایک ایک دن میں دو دو قرآن مجید تلاوت کرتے تھے۔ آج بھی ہمت والے ایک ایک دن روزانہ قرآن تلاوت کر لے، میں 3 دن میں قرآن تلاوت کر لے۔ صحابہ کرام 7 دن میں قرآن مجید تلاوت کر لیتے۔ 7 منزلیں قرآن میں بنی ہوئی ہے، 7 منزلوں کے اعتبار سے کر لیتے۔ تو یہ تجربہ ہے کہ جو رمضان میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو قرآن مجید بھولتا نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان کی عجیب و غریب خیر و برکات قرآن کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ اس نعمت کو اس سے واپس نہیں لیتے۔ بہرحال میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں بچے کو بھی، دونوں بچوں کو جو سنایا جنہوں نے، اور ہمارے وسیع عباسی صاحب کو بھی، اور ان کی اہلیہ ہماری بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو اور دوسرے بچے کے والدین کو اللہ نے ان کو یہ بہت بڑی عظیم الشان توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی قرآن مجید کو اسی طریقے پر تراویح میں پڑھانے کا ان کو اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد وانت الوقف البناء كما انت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقتا كواقت الوليد. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا ورفيقا في الدنيا وشفيعا في الآخرة. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالقول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم وفقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار. اللهم وفقنا لتلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اس قرآن مجید کو تراویح مکمل کرنے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا قبول فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، آپ نے زندگی میں رمضان عطا فرمایا، آئندہ بھی زندگی میں بار بار رمضان ہمیں نصیب فرما، اور اس قرآن مجید کے ساتھ خصوصی شغف اور تعلق نصیب فرما۔ رمضان میں جو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، ان کو شرف قبولیت نصیب فرما، عافیت دارین نصیب فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ، یا اللہ، ان بچوں کو پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ان کو خود اپنی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہم سب کو تقوی کی دولت نصیب فرما۔ اللہ، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تمام ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آج ہمارے کزن ابھی حبیب اللہ صاحب وفات پا گئے، یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ آج پہلی رات ان کی قبر میں ہے، یا اللہ ان کے ساتھ خیر و شفقت کا معاملہ فرما۔ اللہ کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرما۔ یا اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میری طبیعت بھی خراب چل رہی ہے، مجھے صحت اور عافیت نصیب فرما، اور یہ جو بیمار ہیں ان کو سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، حرمین شریفین کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کی شرور فتن سے محفوظ فرما۔ اللہ، جار مقدسہ میں جتنے ہمارے دوست رہتے ہیں، ان کے قیام کو وہاں پر مبارک فرما، عافیت والا فرما، عافیت والا فرما۔ اللہ، یا اللہ، عبد الرحمان کے یا اللہ جو یا اللہ نانا دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما، کہ نانی کی صحت عطا فرما، ان کے دادا کو دادی کو صحت عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، اور بھی جتنے عزیز و قارب ہیں سب کو عافیت نصیب فرما، ہم سب کو عافیت نصیب فرما، تمام سامعین سامعات کو عافیت نصیب فرما۔
قرب خاص اپنا نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ، ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما، ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللهم انا نسألك خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كمستعان ولك وناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔